آیا ہے دنیا میں جب جب ماہ رمضان، کھویا ہے دنیا کا سب غم ماہ رمضان۔ کرتے رہو تلاوت عبادت تمام دن و رات، خود مصطفیٰ نے ایسا منایا ماہ رمضان۔ ماشاءاللہ ابھی آپ حضرات نے نماز صلاۃ التسبیح کو ادا فرمایا، صلاۃ التسبیح آپ نے پڑھ لی۔ اب ہم نماز تہجد کی طرف آ رہے ہیں۔ معزز سامعین باوقار، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی رمضان کے آخری رات، یعنی یوں سمجھ لیجئے شوال کے چاند رات، شوال کی چاند رات، پہلی رات، جیسے رمضان چلا گیا اس کے بعد جو رات آتی ہے یہ بڑی اہمیت والی رات ہوتی ہے، یہ بڑی بابرکت رات ہوتی ہے۔ یعنی کل کی رات، آج تو ہو گیا، کل کی رات اگر چاند دکھائی دیا تو، جس کو لیل الجائزہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے شب عید الفطر اور شب عید الاضحیٰ کو زندہ کیا عبادت کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار کے ذریعے سے، اس دن جس دن تمام کے دل مردہ ہو جائیں گے اس کا دل زندہ ہوگا۔ یہ شان بتائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امت محمدیہ کی مصیبت کو دیکھتے ہوئے زمین اپنی آنکھوں سے روتی ہے، آسمان روتا ہے، فرشتے روتے ہیں۔ صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ، مصیبت امت محمدیہ پر آئے اور روئے فرشتے، روئے زمین، روئے آسمان، وہ کون سی مصیبت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا جدا ہونا، رمضان کا دور ہونا، یہ میری امت کی سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جب رمضان چلا جاتا ہے تو زمین و آسمان کا ذرہ ذرہ اس مصیبت کو دیکھتے ہوئے روتا ہے۔ میرے معزز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی نے رمضان آنے کی خوشی میں آنکھوں سے آنسو نکالے، رمضان جانے کے غم میں غم کے آنکھوں سے آنسو نکالے، اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے اور جہنم سے دوری فرما دیتا ہے۔ میرے معزز، 1 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک ہم عبادت کرتے نظر آتے ہیں۔ جب آخری رات آئے تو اس وقت یا تو ہم گپ چپ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، غیبت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، کٹوں میں بیٹھے ہوئے باتیں کرنے میں اپنے اوقات کو بسر کر دیتے ہیں۔ مگر یہ اہمیت والی رات، یہ وہ رات ہے جو فضیلت والی، برکت والی، رحمت والی، یعنی جو لیل الجائزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 1 تاریخ سے لے کر 29 تاریخ تک جو عبادتیں بندوں نے کیا ہوا ہوتا ہے، اس کا اجر، اس کا ثواب آخری رات میں عطا فرماتا ہے۔ آخر اس کو کہتے ہیں لیل الجائزہ، یعنی اجرت لینے والی رات۔ ایسے رات کو ہم جو ہے گوا دیتے ہیں۔ میرے معزز سامعین باوقار، اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کوئی 5 راتوں کو زندہ رکھے گا، شب عید الفطر، شب عید الاضحیٰ، اور اس طریقے سے 8 9 تاریخ، یہ راتوں کو اگر کوئی زندہ رکھا، عبادت کیا، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ تو جس طریقے سے ہم نے آج عبادت کرتے ہیں، کل بھی عبادت کرنی چاہیے۔ عید الفطر، یہ عید کا دن ہوا کرتا ہے، بڑا مسرت والا، بڑا خوشیاں والا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا سارے کے سارے خوشیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، مسرتوں کی چہل پہل ہے۔ حضور غوث اعظم نے فرمایا، میری عید کا دن تو وہی عید کا دن ہے جب اس دنیا سے میں با ایمان رخصت ہو جاؤں، اس دنیا سے با ایمان چلا جاؤں، وہی میری عید کا دن ہے۔ عید کا دن ہمارے بزرگان دین کیسا مناتے تھے؟ اللہ، حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوری رات عبادت کیا، اور اس طرح جو ہے پورا عید کا دن آپ عبادت میں مصروف رہے۔ ایسا آپ نے عید کے دن کو گزارا۔
واقعات میں آتا ہے ایک شخص عید الفطر کے لیے 25 درہم کو جمع کیا تھا. درہم بولتے چاندی کے سکے کو، دینار بولتے سونے کے سکے کو. 25 درہم وہ عید الفطر کے لیے جمع کے رکھے تھے کہ عید آ جائے گی تو ہم ہنسی خوشی عید کے دن کو پار کریں گے. اچانک دستک دینے کی آواز آئی. کہا کل عید کا دن ہے، آج عید کی رات ہے، مگر ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. اگر کچھ مل جائے تو ہم اپنی عید کو آسانی کے ساتھ گزار لیں گے. تو انہوں نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا، جو 25 درہم نے جمع کر کے رکھا ہے وہ فوراً ان کو دے دیں تاکہ یہ آسانی کے ساتھ عید گزار سکے. 25 درہم لائے اور ان کے ہاتھ میں تھما دیا. میاں بیوی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لا کر بیٹھے رہے. اچانک پھر جو ہے دروازہ دستک دیا. جب دروازہ کھولا گیا تو کوئی شخص ہے ان کے قدموں کو لپٹ کر رو رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے والد صاحب کا بھاگا ہوا غلام ہوں، مجھے پر دینار قرض تھے، یہ لے لو تمہارے دینار. دیے تھے چاندی کے سکے، آئے سونے کے سکے. یہ کیا؟ یہ عید کے طور پر احسار اور قربانی کرنے کا مقام ہے. انہوں نے قربانی دیا 25 درہم کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں دینار عطا فرمایا. تو پتہ کیا چلا؟ عید کے دن ہم خوشیوں سے مالا مال ہونی چاہیے، نفرت کو ختم کرنی چاہیے، دشمنی کو پس پشت ڈال دینی چاہیے، محبتوں کے دامن کو وسیع کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داری کا بڑا خیال فرماتے، کسی رشتہ دار کو دور نہیں فرماتے. یہ عید کے دن آتے ہی کیوں؟ یہ آتے اسی لیے ہیں کہ خوشیاں بانٹیں، محبتوں کو بانٹیں اور الفتوں کو عام کریں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عید کے دن روزہ رکھنے کو بھی حرام کر دیا. لا تصوموا فی هذه الایام، ان ایام میں تم روزہ نہ رکھو. کون سا؟ عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس میں روزہ رکھنے کو منع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ میں کسی رشتہ دار کے گھر جاؤں گا، وہ مجھے کھانے کے لیے پیش کریں گے، تو وہاں سے میں کہوں ارے نہیں میں روزہ سے ہوں، تو ان کے دل کو تکلیف پہنچے گی. یہ آئے ہیں خوشیوں کے دن، مگر جو ہے باضابطہ انہوں نے ہمارے گھر کچھ کھایا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس احساس کو ختم کرنے کے خاطر اس دن روزے کو ہٹا دیا. تم جاؤ اپنے رشتہ داروں کے گھر، کھاؤ پیو. آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے عید کے دن. فَإِنَّهَا أَكْلٍ وَشِرْبٍ وَبِعَالٍ، اس لیے وہ کھانے پینے اور ملاقات کے ایام ہوتے ہیں. تو اس لیے جو خوشیاں کو بانٹنی چاہیے، محبتوں کو بانٹنی چاہیے. عید کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عید ادا کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو صدقہ فطر ادا کرتے، فطرہ ادا کرتے. اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جاؤ مدینے کی گلیوں میں اعلان کرو صدقہ فطر واجب ہے، صدقہ فطر واجب ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم صدقہ فطر ادا کرو گے تو تمہارے روزے قبول ہوں گے، اور روزوں میں جو لغزشات ہوئی ہیں، جو تم نے اپنے زبان سے کچھ ایسی باتیں جو بد اخلاقانہ باتیں کی ہو، وہ اگر ہیں تو اللہ تعالیٰ صدقہ فطر ادا کرنے پر وہ تمام لغزشات معاف ہو جائیں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ فطر جب تک ادا نہیں کیا جاتا یہ نماز روزے معلق بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان لٹکا دیے جاتے ہیں. اچھا صدقہ فطر کتنا ادا کرنا چاہیے؟ 2.25 کلو گیہوں یا اس کے برابر قیمت. ہم کھجور کا بھی ادا کر سکتے ہیں، کشمش کا بھی ادا کر سکتے ہیں، جیسے ہماری استطاعت ہو. تو میرے معزز اس طریقے سے 2.25 کلو گیہوں یا پھر اس کے برابر قیمت ہم ادا کر سکتے ہیں. 2 کلو 80 گرام بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. تو اس طریقے سے ایسا فطرہ ہمیں ادا کرنی چاہیے. مسائل میں آتا ہے عید کے دن بھی اگر بچہ پیدا ہو جائے اس کے طرف سے فطرہ ادا کرنی چاہیے، اس کے طرف سے فطرہ ادا کرنی چاہیے. ہر جاندار شخص کی طرف سے فطرہ ادا کیا جاتا ہے. گھر میں بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، آج ہی پیدا ہوا ہو، اس کی طرف سے بھی فطرہ ادا کیا جاتا ہے. فطرہ ادا کرنے کے لیے سامنے غریب ہونی چاہیے، مسکین ہونی چاہیے، یتیم ہونی چاہیے، ایسا جس کے پاس کھانا نہ ہو، پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو،
یا پھر مدرسہ بہت بہترین ہے، وہاں پر لے جا کر ہم دے سکتے ہیں۔ میرے معزز، عید کے دن 300 مرتبہ اگر کوئی سبحان اللہ و بحمدہ اگر یہ پڑھ لے اور ہمارے خاندان میں جتنے بھی حضرات وصال کریں ان کو پہنچائیں، ایصال ثواب کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں نور کی برسات عطا فرماتا ہے، اور جب ہم انتقال کرتے ہیں ہزاروں نور ہمارے قبروں میں نازل ہوتی ہیں۔ تو عید کے دن جہاں ہم اچھے کپڑے پہنتے ہیں، سب کا خیال کرتے ہیں، اسی جگہ پر ہمارے خاندان میں جو انتقال کرے ہیں ان کی بارگاہ میں وظیفہ پڑھ لینی چاہیے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، بولیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کو ہم 300 مرتبہ پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لاتے تو کچھ نہ کچھ کھا کے تشریف لاتے۔ عید الفطر کے موقع سے کھجور، دودھ وغیرہ کھا کر تناول کر کے آپ عیدگاہ تشریف لاتے، تب کہ عید الاضحیٰ کے موقع سے آپ ایسے ہی تشریف لاتے، یعنی کچھ کھا کر تشریف نہیں لاتے، مگر جب عید الفطر کا وقت آتا تو آپ کچھ نہ کچھ اپنے گھر میں کھا کر عیدگاہ تشریف لاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ آتے تو یہ پڑھتے ہوئے آتے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات بولتے ہوئے آپ عیدگاہ تشریف لاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک راستے سے آتے اور دوسرے راستے کو جانے کا انتخاب کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خوب خوشیاں بانٹتے۔ حدیث نبویہ میں فرمایا گیا، المسلمان اذا تصافحا لم يبقى بينهما ذنب الا سقطا۔ جب دو مسلمان آپس میں مصافحہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اس طرح عید کے دن مصافحہ، معانقہ کر لینی چاہیے۔ عورتیں عید کی نماز وہ تو عیدگاہ میں نہیں آ سکتی، وہ تو مسجد میں نہیں آ سکتی، تو کیا کریں گھر میں؟ تو انہیں چاہیے کہ نماز چاشت ادا کر لیں۔ نماز چاشت، جس کو نماز شکرانہ بھی کہا جا سکتا ہے، نماز چاشت جس کی بے شمار فضیلت ہے۔ تو اس طریقے سے عورتیں اپنے گھروں میں نماز چاشت ادا کریں گی اور مرد حضرات کے خانہ خدا میں آ کر عید کی نماز ادا کریں گے۔ تو اس طریقے سے کہ ہم عید کے دن کو حسین بنانی چاہیے، خوبصورت بنانی چاہیے، اور جو عید کی رات ہے اس کو بھی حسین بنانی چاہیے، اسے بھی خوبصورت بنانی چاہیے۔ اچھا کیسا حسین؟ نماز پڑھنے کے ذریعے سے، اپنی زبان کو ذکر و اذکار کرنے کے ذریعے سے، لوگوں میں خوب محبت بانٹنے کے ذریعے سے، نفرت کو ختم کرنے کے ذریعے سے، ہم بالکل اس طریقے سے عید کے دن کو، عید کی رات کو حسین خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ میرے معزز سامعین باوقار، زندگی بہت مختصر ہے، نفسانی خواہشات بے شمار ہے، قدم قدم پر انسان کو شیطان برائی کے راستے پر لے جانے کی پوری کوشش کر رہا ہے۔ تو ہمیں شیطان کے راستے پر نہیں، رحمان کے راستے پر چلنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنی چاہیے۔ یہی ہمارے لیے کامیابی کا، نجات کا ذریعہ ہے۔ تو آپ نے لیل الجائزہ کے متعلق سماعت فرما لیا۔ لیل الجائزہ بالکل آخری رات کو کہتے ہیں، اس رات ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ ساتھ عید کے دن کے فضائل بھی آپ نے سن لیے، عید کا دن کتنا بابرکت دن ہوا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندوں، جہاں جہاں میرے بندے دعائیں کرے ان کے اوپر آمین کی مہر لگاؤ۔ فرشتے پورے زمین پر پھیل جاتے ہیں۔ یہ عید کی دن کی فضیلت ہے۔ اور جب بندگان خدا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ پڑھتے ہوئے جاتے ہیں تو شیطان مٹی کو اپنے جسم پر ڈال لیتا ہے اور کہتا ہے ابن آدم کامیاب ہو گیا۔ شیطان خود مایوس ہو جاتا ہے۔ عید کے بعد ہمارے اعمال اچھے ہونے چاہیے، جیسا ہم رمضان میں نماز پڑھتے تھے عید کے بعد بھی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ رمضان نماز صرف رمضان ہی میں نہیں، رمضان کے بعد بھی نماز ہے، ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، خوب پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جگہ بجگہ نماز پڑھنے کی تلقین فرمائی، حتیٰ کہ یہ فرمایا
قرۃ عین فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہم نبی کی امتی ہیں۔ جب نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز پڑھو گے میری آنکھوں میں ٹھنڈک پیدا ہوگی، تم نماز پڑھو، تو ہم نماز پڑھنے کی فکر کرنی چاہیے، اعمال خیر کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ زندگی کا کیا بھروسہ، موت کا کیا بھروسہ، کب آئے اور ہماری زندگی کے ساتھ سے رک جائے۔ تو عید کی دن کو حسین بنائیں، ماں باپ کا ادب کریں، ماں باپ کی عزت کریں، بھائی بھائی سے ملاقات کریں، بہن بھائی سے ملاقات کرے، بہن بھائی سے ملاقات کرے اور نفرتوں کو ختم کر دیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ بول کر اپنی جگہ کو لے لیتا ہوں، سیدھا ہم تہجد کے لیے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ بڑے فاتح کے حیثیت سے داخل ہوئے۔ یہاں پر آپ کی بہن رہتی تھی، آپ کی خاص بہن تو نہیں، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی ایک رضائی بہن حضرت شیمہ تو تھی، مگر ایک دو مرتبہ ملاقات کرنا ثابت ہے، ملنا ثابت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہاں پر حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی تھی، آپ کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکۃ المکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہاں پورے بچے گھر میں اپنے ماں سے کہتے ہیں کہ اماں اللہ کے رسول ہمارے گھر آ رہے ہیں، مکۃ المکرمہ آ رہے ہیں، کیا ہمارے گھر بھی آئیں گے؟ ماموں ہمارے گھر آئیں گے؟ ماموں ہمیں دیکھیں گے؟ حضرت ام ہانی ان کا جواب دینا ہی چاہتے، کہاں سے آئیں گے، کیسے آئیں گے، وہ تو بڑے ہو گئے، یہ پورے سارے جہاں کے سردار ہیں، وہ نبی آخر الزماں ہیں، یہ بولنا ہی چاہیے۔ دروازہ دستک دینے کی آواز آئی، کون ہے؟ انا محمد۔ بہن کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا، فوراً دروازہ کھولا، کیا کروں، کیا بچھاؤں؟ کھجور کی چھالے کی چٹائی تھی، بچھا دیا۔ اللہ کے رسول بولے بیٹھے، کہا بہن بڑی بھوک لگی ہے۔ میں رشتہ داری کا احساس بتا رہا ہوں، رشتہ داری۔ تو فوراً اللہ کے رسول بیٹھے اور اس طریقے سے کہا کہ اپنوں کی بات کرتے ہیں، بتاؤ میرے والد کیسے تھے، میری ماں کیسی تھی، تم بیان کرو۔ میرے معزز ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کے گھر کو جانے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے، بھائی بھائی میں محبتیں ہونی چاہیے۔ میرے معزز خاص طور پر عید کے موقع سے فلسطین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فلسطین کو شاد رکھے، فلسطین کو آباد رکھے، برکت عطا فرمائے۔ آپ کا آنا بہت بہت مبارک۔ شیخ الاسلام ٹرسٹ نے بہت اچھی محفل کا انعقاد کیا، اللہ تعالیٰ اس تحریک کو عروج عطا فرمائے، اس کے کارکنندگان کو خوب برکت عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔